کے مثل کمانی ہوئی، کمر جھکے کے مثل کمانی ہوئی، کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی، کمر جھکے کے مثل کمانی ہوئی، ان کے بالوں میں غالب سفیدی ہوئی، کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی، کمر جھکے کے مثل کمانی ہوئی۔ بس اب نکاح کے حوالے سے پیغام دو چار آپ کا سامنے آ رہا ہے، اس کے بعد آپ کا جلسہ مکمل ہو جائے گا، اور ساتھ ہی ساتھ آپ دعا کیجیے جس بچی کا نکاح ہو رہا ہے اللہ اس نکاح کو قبول فرمائے، اس کی عمر میں خوب خوب برکت دے، اس کو مکمل سکون عطا فرمائے، گناہ سے محفوظ فرمائے، نیک صالح اولاد سے مالا مال فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، اللہ کے رسول نے لڑکے سے کہا دولہا سے کہ دلہن کی قربانی تم سے زیادہ، یا رسول اللہ یہ تو بیٹھ کر کے رہتی ہے، کماتے تو ہم ہیں، پسینہ ہمارا چھوٹتا ہے، یہ تو رانی مہارانی بن کر کے گھر میں رہتی ہے، اس کی قربانی کہاں زیادہ ہے؟ کہ میں بتاتا ہوں کیسے تم سے زیادہ قربانی ہے۔ اگر کنوارے تھے تم سے کہا جاتا کہ شادی کرو گے ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، خاندان کو چھوڑنا پڑے گا، تو شادی نہیں کرتے، کنوارے ہی رہ جاتے۔ قربان جاؤ اس لڑکی کے اوپر کہ تم سے کیا شادی ہوئی، تمہاری محبت میں سب کو چھوڑ دیا، ماں باپ کو چھوڑا، خاندان کو چھوڑا۔ حضرت عمر کے پاس ایک آدمی بیوی کی شکایت کر کے آیا، تو شکایت بعد میں کرو، پہلے بیوی کا احسان یاد رکھو۔ ایک بیوی تمہارے اوپر چار چار احسان کرتی ہے، تمہارے بچے کا کپڑا دھوتی ہے، دھوبن دھو گئی، باپ نے رانی بنا کر کے بھیجا تھا، تمہارے بچے کی خاطر دھوبن ہو گئی، تمہارے بچے کا پیشاب پخانہ کاٹتی ہے، بھنگن ہو گئی، تم گھر چھوڑ کر کے بیوی پر چلے جاتے ہو، گھر کی حفاظت کرتی ہے، چپراسن ہو گئی، رات دن تمہارے لیے تمہارے بچے کے لیے کھانا پکاتی ہے، بابرچن ہو گئی، باپ نے رانی بنا کر کے بھیجا تھا، تمہاری محبت میں نوکرانی بن گئی۔ اگر بیوی کا احسان یاد رکھو گے تو کبھی شکایت نہیں کرو۔ ایک آدمی آیا شکایت کرنے کے لیے بیوی کی، تو کہا کہ تمہاری بیوی خوبصورت ہے، کہا کہ ہاں ہے، کہا نفرت کرنا صحیح نہیں ہے، کہا تمہاری بیوی کو بال بچہ ہے، کہا کہ ہاں بال بچہ ہے، کہا پھر اس کو اکیلا چھوڑنا غلط ہے، کہا تمہاری بیوی تاک جھانک نہیں کرتی، پاک دامن ہے، کہاں پاک دامن ہے، کہا اس کی شکایت کرنا غلط ہے۔ یہ آدمی مایوس ہو کر کے جانے لگا، لگتا ہے کہ میری بیوی کا بھائی ہے اس لیے میری بیوی کی طرفداری کر رہا ہے۔ ایک بات سنیے، جب ہماری بیوی زندہ رہتی ہے ہم کو قدر نہیں، جب مر جاتی ہے تب آنسو بہاتے ہیں۔ فیروز اللغات میں مقولہ لکھا ہوا ہے کہ بیوی کیا چیز ہوتی ہے اس بوڑھے سے پوچھئے جس کی جوڑوں میں انتقال ہے، ماں کیا ہوتی ہے اس بچے سے پوچھئے جس کی ماں انتقال کر گئی۔ تین چیز دنیا میں سکون کی ہے، یہ رات جس میں بیٹھ کر کے آپ جلسہ سن رہے ہیں سکون کی چیز ہے، اس میں آپ کو میٹھی نیند ملتی ہے۔ دوسری چیز جانتے ہیں سکون کی کیا؟ اپنا گھر ہے، آپ دلی پنجاب میں رہتے ہیں آپ کو سکون نہیں ملتا، اور جیسے ہی آپ ٹوٹے پھوٹے گھر میں پہنچتے ہیں آپ کو دل سے سکون ملتا ہے۔ سکون کی چیز اپنا گھر ہے، اور تیسری چیز جانتے ہیں سکون کی کیا؟ اپنی بیوی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو آدمی بیوی سے دور رہتا ہے، گھر سے دور رہتا ہے، رات کہیں اور ہوتا وہ بے چین تو ہوتا، اس کو سکون نہیں ملتا۔ شادی کا موقع تھا، سب لوگ رخصتی کے وقت میں بیٹی کو رخصت کر رہے تھے، ساری دنیا رو رہی تھی، یہاں تک کہ اندر باہر سب رونے کی آواز آئی۔ سب کے رونے کو دیکھ کر کے مگرمچھ کے آنسو باراتی بھی بہانے لگے، مگر ایک آدمی ہنس رہا تھا، ایک بچہ دیکھ رہا، تو باپ سے پوچھتا ابا حضور رخصتی کا موقع ہے، لڑکی رخصت ہو رہی، سب لوگ رو رہے، مگر ایک آدمی ہنس رہا، کہ بیٹا کون ہنس رہا؟ کہ دولہا بابو رومال منہ پر رکھ کر کے ہنس رہے ہیں۔ اب بیٹا گھبرانا نہیں ہے، یہ تو رخصتی کا وقت ہم لوگ رو رہے ہیں، زندگی بھر اسی بد نصیب کو رونا ہے، اس لیے ہنس رہا۔ عروج کا جو تم آیا دیکھتے ہو، جہاں میں انہیں کامرا دیکھتے ہو، موتی ان کا سارا جہاں دیکھتے ہو، انہیں برگرز آسماں دیکھتے ہو، یہ ثمرے ہیں ان کی جوان مردیوں کے، نتیجے ہیں آپس کی ہمدردیوں کے۔
تیسرا پیغام بہت خوبصورت سنانے کے لیے چاہ رہا ہوں، آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، آدھا جلسہ آپ کا نکل چکا ہے، تھوڑا سا جلسہ آپ کا باقی ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہیں، کھا پی کر کے تھک ہار کر کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جتنا بھی اچھا سن رہے ہیں بہت اچھا سن رہے ہیں آپ، دل سے دعا نکلتی ہے اللہ آپ کے ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ آدھا جلسہ آپ نے نکال دیا ہے محبت سے، اور آدھا جلسہ انشاءاللہ محبت سے نکل جائے گا۔ دھیان سے سنیے گا حضرت عمر اپنی بیٹی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو گئے، بیٹی ایک بار غلطی کی، شوہر نے تم کو طلاق دے دیا، نبی نے تم کو طلاق دے دیا، شوہر نے تم کو طلاق دے دیا، میں نے تمہاری طرف سے معافی مانگی، شوہر نے تم کو معاف کر دیا، بیٹی اگر آئندہ کبھی شوہر کو ناراض کیا تو زندگی بھر میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ دوپہر کا وقت تھا، بیٹی آئی، دروازے پر دستک دیا، اللہ کے رسول نے پوچھا کون؟ کا فاطمہ۔ کہ کیوں آئی بے موقع؟ کہ اپنے شوہر علی سے خفا ہو کر گیا۔ کہ بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، علی تمہارے شوہر ہیں، علی کی اجازت کے بغیر میرے گھر میں قدم رکھو گی دروازہ بند تو ملے گا، کھل نہیں سکتا۔ بیٹی وہ شوہر ہیں، ان کو ناراض مت کرنا، اگر تم نے ناراض کیا، معافی نہیں مانگی، انہوں نے معاف نہیں کیا، میں زندہ رہا، بیٹی تمہارا انتقال ہو گیا، میں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں گا بھی نہیں پڑھاؤں گا۔ آپ دیکھیں گے جب بیٹی پہلی بار سسرال سے میکے آتی ہے تو محلہ بھر کی عورت گر لیتی ہے، پہلی بار آئی ہے شادی کے بعد، سسرال سے میکے آئی ہے، ایک دن کے بعد، 3 دن کے بعد، 7 دن کے بعد، رسم و رواج کے حساب سے پہلی مرتبہ لڑکی سسرال سے میکے آئی ہے تو محلے بھر کی ساری عورتیں گر لیتی ہیں، سوال جواب ہوتا ہے بیٹی شوہر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ۔ سسر کیسے تھے؟ تو ماشاءاللہ۔ سسرال کیسی تھی؟ الحمدللہ۔ اب ایک عورت جھٹ سے کہتی ہے چلو چھوڑو سب کو، جو ضروری سوال ہے وہ اس کا جواب دو، تمہاری ساس کیسی تھی؟ انا للہ استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جلدے تو جلال تو اس بلا کو ٹال۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، سمجھ گئی میری بیٹی کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں ہے، تو ماں تو ادب بھی دیتی ہے، حوصلہ بھی دیتی ہے، تو ماں کہتی ہے کہ بیٹی تیرے جواب سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ تمہیں سب پسند ہے، ساس پسند نہیں، لیکن میرے سوال کا جواب دو، پہلی مرتبہ جو میکے سے سسرال گئی تھی کون لے کر کے گئی؟ کا ساس آئی تھی، سو لڑکی نے مجھ کو پسند کیا تھا، بہو بنایا اور میکے سے سسرال لے کر کے آئی۔ اب ماں نے کہا کہ بیٹی یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنے اچھے شوہر مل گئے، اتنے اچھے سسر مل گئے، اتنی اچھی سسرال مل گئی، بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی، کبھی ماں ہوتی ہے کبھی ماں کے برابر ہوتی۔ ایک عورت آئی، جھاڑ پھوک کرانے والے سے کہا میرا شوہر بات بات پر مجھ کو مارتا ہے، کوئی ایسی ترکیب کر دیجئے کبھی ہاتھ نہ اٹھائے، ایسی مضبوط ترکیب کروں گا کہ کبھی ہاتھ ہی نہیں اٹھائے۔ پانی میں دم کر دیا کہ جب بھی جھگڑا ہو منہ میں پانی رکھ کر کے بیٹھ جائے، کچھ بولنا نہیں۔ اب کیا زندگی بھر کا جھگڑا 1 منٹ میں ختم، کیونکہ جھاڑ پھوک کرنے والے کو پتا تھا کہ عورت کی زبان قینچی کی طرح چلتی ہے، مرد کا ہاتھ لاٹھی کی طرح چلتا ہے، اگر زبان قابو میں ہو جائے، ہاتھ قابو میں ہو جائے تو ٹوٹا پھوٹا گھر کے اندر بن جاتا ہے۔ جو نہ دیکھا نہ سنا ہے وہ ہوا کرتا ہے، اب تو بے پر کا پرندہ بھی اڑا کرتا ہے، گالیاں کوئی دعا کوئی دیا کرتا ہے، اپنا ہر شخص کا کردار ہوا کرتا ہے، اپنا ہر شخص کا کردار ہوا کرتا ہے، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، اپنے گھر میں بھی سکون سے نہیں رہ پاتا میں، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے، روز گھر میں میرے طوفان اٹھا کرتا ہے۔ صرف 2 پیغام باقی رہ گئے، ایک بہو کے حوالے سے اور دوسرا بیٹے کے حوالے سے، سننے کے لیے تیار ہے؟ تو ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ، بیٹی کی طرفداری میں داماد جھیل جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، ذرا دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ماں سے بیٹے کا جھگڑا چل رہا تھا، تو ماں کہہ رہی ہے بیٹا
میں نے تم کو 32 دھارے دودھ پلایا ہے، میں بددعا کر دوں گی تم کو دودھ معاف نہیں کروں گا۔ تو بیٹا تن کر کے کہتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو معاف کرے یا نہ کرے مجھ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو نے اپنا دودھ نہیں پلایا ہے، مجھے ڈبے کا دودھ پلایا ہے۔ دوسرے نمونے کو ذرا دھیان سے سنیے گا، میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا، یہ چپ چاپ کرسی پر بیٹھا ہوا ہے، بیوی گالی پر گالی بول رہی ہے، گالی پر گالی بول رہی ہے، گالی پر گالی بول رہی ہے، چپ چاپ سن رہا، کچھ نہیں بول رہا۔ جب سنتے سنتے عاجز آ گیا، ایک مرتبہ کھڑا ہوتا ہے تن کر کے، افسوس کہ تو میری بیوی ہے اس لیے تجھ کو میں معاف کر رہا ہوں، اگر تیری جگہ میری ماں ہوتی تو ہڈی پسلی ایک کر دیتا۔ تیسرے نمونے کو آپ ذرا دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ایک بوڑھا اپنے جوان سے کہہ رہا ہے کہ بیٹا پائجامہ سلا دو، تو بیٹا کہتا کتنی بار پائجامہ سلا کر کے دوں گا، ابھی تو 6 مہینہ پہلے تم کو پائجامہ سلا کر کے دیا تھا، تم پھاڑتے رہو ہم سلا کر کے دیتے رہیں، تم تو کوئی کام کرتے نہیں ہو، گھر بیٹھے رہتے ہو، کام دھندا تو ہم کو کرنا پڑتا ہے۔ تو سننے والے نے پوچھا کہ اے جوان یہ تو کس سے بات کر رہا ہے؟ میرا باپ ہے۔ کرے قیامت تو آ گئی، باپ سے تو اس طرح بات کرتا ہے جیسے لوگ نوکر سے بات کرتے ہیں۔ ایک آدمی تھا، راجا سے ملاقات کی، راجا نے پوچھا کہ بیٹا کتنا کماتے ہو؟ کہا ایک دن میں 1 روپیہ۔ کہا کیسے خرچ کرتے ہو؟ کہا 4 آنا اپنے اوپر، 4 آنا پانی میں، 4 آنا قرض میں، 4 آنا قرض چکانے میں۔ اب بادشاہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا کہ ارے کیا بندہ ہے، بول رہا ہے کہ 4 آنا دریا میں ڈال رہے ہیں، 4 آنا اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں، 4 آنا قرض میں دے رہے ہیں، 4 آنا قرض چکا رہے ہیں، کیا مطلب ہوا نہیں سمجھا؟ کہ حضور 4 آنا اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، میاں بیوی پر خرچ کرتے ہیں، 4 آنا قرض میں دیتے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچے کو کھلا رہے ہیں تاکہ ہم بوڑھے ہو جائیں کہ بچے ہم کو کھلائیں۔ کہا 4 آنا قرض چکاتے ہو، مطلب کیا ہوا؟ 4 اپنے ماں باپ کے اوپر خرچ کرتے ہیں کہ انہوں نے بچپن میں ہمیں کھلایا تھا، وہ قرض رہ گیا ہم اس کو چکا رہے ہیں، اور 4 آنا دریا میں ڈال لو، ساس سسر کو کھلا رہے، کچھ ملنے والا نہیں ہے اس لیے دریا میں ڈال لو۔ آج اگر آپ اپنے باپ کو اگر نیا کپڑا دے رہے ہیں آپ، یہ احسان نہیں ہے، یہ تو آپ قرض کا بدلہ قرض چکا ہے۔ کھانا کھلانے، بچپن میں آپ کے باپ نے آپ کو کھانا کھلایا، کپڑا پہنا رہے ہیں، آپ کے باپ نے آپ کو کپڑا پہنایا، گھر میں رکھے ہوئے ہیں دوا دارو کر رہے ہیں، آپ کے ماں باپ نے آپ سے اس سے زیادہ دوا دارو کیا۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ 3 چیز کو اگر آپ بڑھانا چاہتے ہیں، مسند رسول پر بیٹھ کر کے میں گارنٹی لیتا ہوں میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں، آپ کا پیسہ بھی بڑھ جائے گا، آپ کی عمر بھی بڑھ جائے گا، آپ کی عمر بھی بڑھ جائے گی، آپ کی روزی بھی بڑھ جائے گی۔ میری زبان نہیں، نبی کی زبان ہے، ہر زبان جھوٹی ہو سکتی ہے، نبی کی زبان جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ ماں باپ پر 1 سال مہربان ہو جائیے، اللہ آپ کی روزی بھی بڑھا دے گا، عمر بھی بڑھا دے گا، اور صحت کو بھی بڑھا دے گا۔ بے شک بے شک۔ اب ایک بات تجربے کی سنیے، بچھو کا بچہ ماں کے پیٹ سے کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو جب بچہ ماں کے پیٹ میں بچھو کا چھوٹا رہتا ہے تو ماں اس کی زندہ رہتی ہے، جیسے ہی بچہ بڑا ہوتا ہے اپنی ماں کے پیٹ کو پھاڑ دیتا ہے، ماں کو مار کر کے وہ ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے، اور جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے؟ جو اپنی ماں کے ساتھ برا سلوک کرے، اس بچھو کے بچے کے ساتھ دنیا کیا سلوک کرتی ہے؟ جہاں بھی دیکھا اس کو جوتا سے مارتا ہے۔ جو کسی کے ساتھ برا کرے گا، اپنی ماں کے ساتھ برا کرے گا، اللہ اس کو دنیا میں قدم قدم پر ذلیل کر دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، ماں باپ سے زیادہ ساس سسر پر مہربان ہوگی۔ پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا، پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا، پیدا دنیا ماحول بیکار بیٹا، بچپن سے اب تک گوار بیٹا، مائے باپ رکھتا چھو پھٹا نہ گئے، مائے باپ رکھتا چھو پھٹا نہ گئے، مائے باپ رکھتا چھو پھٹا نہ گئے،
मियाँ बीवी करे छे सिंगार बेटा पैदा दुनिया होले बेकार बेटा मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटा मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटा मियाँ बीवी तोड़े छे मुर्गा रोटा माय बाप खाए छोट छोट से अचार बेटा पैदा दुनिया होले बेकार बेटा हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में लेकिन बाजार में लेकिन सुभान अल्लाह बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी आंचल जो उठा कर दुआ तेरी कर दे माँ तेरी कर दे दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी माँ बाप की खिदमत में दिलो जान लुटाओ कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम ये खिदमत अता होगी वो पैसे की बोरियां रोटी में भी बरकत अल्लाह की रहमत साया बदन होगी इसलिए कमर किस्मत जलवा बदन होगी ये कश्ती अमल की है इसे पार लगाओ कुरान का फरमान है तुम इसको निभाओ सुभान अल्लाह बस आखिरी पैगाम 3 मिनट का आपको देता हूँ जब साहब का मुकम्मल हो रहा है उस लड़की के लिए जिसकी शादी हो रही है उसके लिए दुआ कीजिए अल्लाह उसका खूब बरकत अता फरमाए आफत बला मुसीबत से दोनों जोड़े की दोनों नए खानदान की हिफाजत फरमाए आमीन ध्यान से सुनिएगा जल्दी से निकल जाए कुंवारी लड़की शादी कुंवारी लड़की नमाज पढ़ती है एक नमाज का सवाब 10 नमाज मिलता है एक नमाज का सवाब 10 नमाज लेकिन लड़की की शादी हो गई वही लड़की अब नमाज पढ़ रही है एक नमाज का सवाब 21 नमाज के बराबर है सुभान अल्लाह लड़की के पेट में हमल है शादी के बाद पेट में बच्चे की आमद है जैसे ही बच्चे की आमद हुई शादी के बाद अल्लाह उस लड़की के पिछले तमाम गुनाह माफ कर देता है अब बच्चा माँ के पेट में बड़ा हो रहा है माँ को बैठने में तकलीफ लेटने में तकलीफ बैठा नहीं जाता लेटा नहीं जाता ओह की आवाज निकल रही है आह की आवाज निकल रही है अल्लाह ओह पर आह पर तस्बीह का सवाब अता फरमाता है जिस वक्त बच्चे की विलादत का वक्त हो जाता 9 महीना पूरा तो ऐसा लगता है कि कयामत बर्पा है 400 तलवार अगर किसी को पड़े उसमें जितनी तकलीफ नहीं होती उससे ज्यादा तकलीफ माँ को होती है जिस वक्त वो बच्चे को जन्म देती है 99 माँ तो ऊपर चली जाती है जिंदा नहीं रहती जो माँ इंतकाल कर जाए बच्चे को पैदा करते वक्त में अल्लाह उसको गर्दन कटाने वाले शहीद के बराबर सवाब अता फरमाता है सुभान अल्लाह अगर माँ मौत के मुंह से बाहर निकल गई जिंदा रही अल्लाह अपनी जन्नत को उस माँ के कदमों में डाल देता है अभी छोटा बच्चा है माँ की गोद में है माँ उसको अल्लाह बोलने के लिए कह रही है वो अल्लाह बोलता है तूतरी जबान से रसूलुल्लाह बोलने के लिए कह रही है वो रसूलुल्लाह बोलता है तो बच्चे के हर सांस के बदले अल्लाह सदके का सवाब अता फरमाता है सुभान अल्लाह बेटा बड़ा हो गया माँ ने उसको मकतब में दाखिल किया बेटा बड़ा हो गया माँ ने उसको हिफ्ज़ कुरान कराया बच्चा हाफिज कुरान हुआ जानते हैं उस माँ के रुतबे को अल्लाह कितना बुलंद करता है सूरज से बढ़कर के ताज उस माँ को अल्लाह अता फरमाएगा बेटी मैके से ससुराल आई देखा एक चप्पल वहां है एक चप्पल वहां है इस चप्पल को उठाया जोड़ा लगा दिया उस चप्पल को उठाया जोड़ा लगा दिया जानते ससुराल में छोटे से इस अमल पर बेटी को क्या मिलता है एक गुनाह माफ हो जाता एक नेकी नामे अमाल में लिखी जाती एक दर्जा बुलंद हो जाता अभी ससुराल आए हुए कुछ दिन गुजरे माँ की याद आ गई
अभी ससुराल आए हुए कुछ दिन गुजरे, बाप की याद आ गई। अब अपने शौहर से इजाजत ले रही है, मैं अपने माँ से मिलना चाहती हूँ, मैं अपने बाप से मिलना चाहती हूँ। शौहर ने इजाजत दे दिया। अब वो बेटी ससुराल से मैं के आ रही है। बूढ़ा बाप अपने बुढ़ापे को भूल करके दरवाजे पर आ जाता है कि बेटी आ रही है। बूढ़ी